اپنی زندگی میں یہ سب کچھ کرتے تھے، ہر وقت کبھی کبھی کرتے تھے، کبھی کبھی. لیکن کمال کیا تھا کہ ہم یہ جانتے ہوں کہ ہمارے نبی ہمیں شفا دے سکتے ہیں، لیکن ان کی مصلحت نہیں ہے. مصلحت یہی ہے کہ میں ان کے سامنے اندھا ہوں. ایک دفعہ حرم امام رضا علیہ السلام میں ایک شخص، بلکہ نوجوان، وہ نوجوان ذہنی مریض تھا. آپ یقین جانیں جو مناجات کر رہا تھا تو ذلت محسوس ہو رہی تھی مجھے خود. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ لوگوں کے ذریعے سے شوق لگوا رہا ہوتا ہے، توجہ ہو، متوجہ ہو. اب جیسے ہم صحیح و سالم بائی پلین قم سے جو ہے مشہد گئے ہوئے تھے، اور ایک لڑکا تھا تقریباً ایسے 17 18 20 سال کا، وہ تھا ذہنی مریض تھا، پوری طرح صحیح نہیں تھا، لیکن اتنا پتا تھا ایسے امام رضا ہیں، یہ میں آیا ہوں زیارت کے لیے اس قسم کا، لیکن تھا ذہنی مریض. اور وہ جو جملات بول رہا تھا تو ایک ذلت محسوس ہو رہی تھی کہ واقعی اس کی معرفت کتنی زیادہ ہے، کتنی صحیح بات کر رہا ہے یہ اس وقت. یعنی ہم آپ کے ذہن میں کیا ہو کہ آئے ہیں، وہ کیا کہہ رہا تھا، میں آیا ہوں، کون سی بڑی بات ہے، اگر میں لنگڑا ہوتا اور آتا تو پھر کوئی بات تھی، میں تو اندھا نہیں ہوں، اگر میں آ گیا تو کون سی، اس قسم کے جملے بول رہا تھا. یعنی سوچ کے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی واقعی معرفت باوجود ہے کہ ذہنی مریض ہے، لیکن اس وقت یہ کتنی اچھی باتیں کر رہا ہے یہ. تو جو بھی اہل بیت سے وابستہ ہو جائے، یہ ہم نے مثال دی کہ بعض دفعہ اللہ اس کے ذریعے ایسی چیزوں کے ذریعے سے نا بیدار کرتا ہے، مشکل کے ذریعے سے اللہ بیدار کرتا ہے. حضرت حر کے بارے میں توجہ رہے کہ دو افراد، ایک کا ذکر بعد میں ہوگا، دونوں ایک جیسے تھے معرفت کے اعتبار سے، البتہ وہ زیادہ پاورفل تھا دنیاوی اعتبار سے. ایک کون؟ ایک حضرت حر اور ایک عمر ابن سعد، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. آپ کے خیال میں عمر ابن سعد امام حسین کا دشمن تھا؟ یعنی وہ پہلے سے سوچ کے آیا تھا، اسے نیت کی ہوئی تھی، وہ منت مانی ہوئی تھی امام حسین کو مارے گا، دشمن تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے روایتوں میں کہ برے لوگوں سے بچو، برے لوگوں کی صحبت سے بچو، حرام سے بچو، دنیا داروں سے بچو، وجہ کیا ہوتی ہے کہ تدریجاً یہ گناہ میں لے جاتے ہیں. عمر سعد بالآخر ان لوگوں کے ساتھ تو تھا، لیکن رسول اللہ اور مولا امیر المومنین اور ائمہ کا بالآخر احترام کرتا تھا یہ، اور اس کا احترام واضح شب عاشور تک پریشان تھا. یہ شب عاشور تک یہ بڑا پرابلم میں تھا، بلکہ 9 تک معذرت. جیسے ہی 9 کو شمر آیا ہے فائنل لیٹر لے کے، تو پھر یہ ذرا بالکل ہی اوور ہو گیا، کیونکہ شمر جو لیٹر لایا تھا یہ تھا کہ تم کیا مشورے دے رہے ہو. امیر عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ہے کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ کمانڈ کس کو دے دو؟ مجھے دے دو. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ ایسی چال چلنا چاہ رہا تھا کہ مجھے بھی سب کچھ دنیا مل جائے، امام حسین بھی بچ جائیں، میں کیوں ان کو ماروں. وجہ یہ تھی کہ یہ رائے کا گورنر بن چکا تھا، اس کو لیٹر دے دیا تھا کہ تم اب جاؤ، اور رائے کا علاقہ یعنی پورے تہران اور ارد گرد کا علاقہ تمہارا ہے، تم وہاں کے گورنر ہو. اسی دوران پتا چلا کہ امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں، تو کیا کہا عبید اللہ ابن زیاد نے، ابھی ذرا اس کام سے فارغ ہو لو تو پھر انشاءاللہ وہاں جانا. پھر اب یہ یہاں پر پھنس گیا. تو یہ دو افراد بالکل ایک جیسے تھے، اس کی پاور زیادہ تھی، حر کی پاور کم تھی، لیکن یہ بھی کمانڈر تھے. اب جناب حر جب گھر سے نکلے اور امام حسین کے پاس جب پاس آئے تو اس واقعے کو بیان کیا تھا. جب ہدایت پائی کہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو مجھے عاطف غیبی کی ندا آئی تھی کہ اے حر تمہیں جنت مبارک ہو. تو میں پریشان تھا کہ میں حسین ابن علی سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، جنت. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہوئی، اب ایک وقت آیا کہ حر نے راستہ روکا امام حسین کا. یہ کلیئر ہے آپ کو راستہ کیوں روکا تھا؟ کہ ان کو پہلے تو یہ تھا کہ کوفے نہ جانے دو تاکہ کوفے میں حالات خراب نہ ہوں. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ نہیں اب تو کوفے لے کے جانا ہے. پھر اگلا پیغام آیا کوفے لے کے جانا ہے. تو پھر امام حسین ذرا ہٹ کے چلنے لگے، یہاں تک کہ کربلا پہنچے. یہ ہوا سبب کہ کوفے کی جگہ کربلا پہنچ گئے. اس دوران جب
کوفے لے جانے کی بات ہو رہی تھی اور امام حسین علیہ السلام نے راستہ بدلا کربلا کے لیے، تو یہ وہ وقت تھا کہ جب حر نے راستہ روکا. اب جب راستہ روکا حر نے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ثقلت کا امک. اب اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ عربی میں یہ کوئی گالی والی نہیں ہے معاذ اللہ، یہ کیونکہ امام کسی کو گالی نہیں دیتے. ثقلت کا امک یہ ایک عام جملہ تھا، جیسے کہ کہا جائے تیری ماں تیرے غم میں روئے. البتہ اردو میں جب ہم تیری کہہ رہے ہیں تو یہ ذرا برا لگ رہا ہے. عربی میں ظاہر ہے اس زمانے میں ایک آدمی کے لیے کا کہتے تھے، اور جب کئی ہوتے تھے تو ان کو کم کہتے تھے، دو ہوتے تھے تو کما کہتے تھے. اب ظاہر ہے حر اگر ایک ہے تو اس کو کا کہا جائے گا. جدید زمانے میں کم احترام میں کہا جانے لگا ہے، اور کا جو ہے ذرا سی، مثال کے طور پہ کسی بچے سے عرب سے ملیں گے تو کہیں گے ما اسمکم، یہ ذرا ادب ہو گیا، آپ کا نام کیا ہے. اگر اسے کہیں گے ما اسموں کا تو وہ کہے گا یہ بہت بے تکلف ہو رہے ہیں، تمہارا نام کیا ہے. لیکن جدید فرق ہے یہ. لیکن سابقہ دور میں جب کہا جاتا تھا کا تو مراد یہ کہ تم، کیونکہ تم ایک ہو. یہ فرق فرینچ میں بھی ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ سنگولر پلورل کے علاوہ بھی ایک چیز. حر کیونکہ کمانڈر تھے ایک دم سے جلال آیا، پلٹ کے کیا کہا. اب یہاں انہوں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا احترام کیا. کیا کہا کہ اگر آپ کی والدہ فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی یہ جملہ کہتا. یعنی اس نے گوارا نہیں کیا کہ میں کہوں کہ آپ کی ماں آپ کے غم میں روئیں. یعنی رونا کو کون روئیں گی پھر، یعنی کہ پلٹ کے کہے تو کس کو رونے کی نسبت دیتا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو. یہ جو اس نے احترام کیا تو یہاں سے اس کی راہ بدل گئی. احترام اہل بیت، اس کی راہ بدل گئی. اب جس کے پاس 1000 فوجی ہوں اور مضبوط کمانڈر ہو اور بڑا شجاع آدمی تھا، ایک وقت آیا کہ نماز ظہر، اب اسے غصہ تو تھا، یہ تو غصہ فطری چیز ہے. اب آپ کہیں گے کہ غصہ اسے کیوں آیا، تو غصہ تو فطری چیز ہے. جتنا زیادہ غصہ ہو اور پھر اس کے بعد وہ امام حسین کا احترام کرے، اتنا زیادہ درجہ بلند ہوگا. جتنا زیادہ اس کو بڑا شوق لگا اور اتنا زیادہ اس نے جناب سیدہ کا احترام کیا، اتنا زیادہ ثواب ملے گا. اب جلال تو اسے آیا، غصہ تو اسے آیا. یہ امام نے در حقیقت اس کو ایک امتحان میں ڈالا تھا. یہ ایک صراط مستقیم پہ لانے کے لیے امتحان تھا. جیسے اللہ کی جانب سے ایک مشکل ہوتی ہے تو امام حسین کی جانب سے ایک اس کے لیے مشکل تھی کہ اب تم کیا کہتے ہو. تو نتیجہ کیا ہوا کہ اس کو جلال بھی آیا، غصہ بھی ہوا، جدا بھی ہو گیا. جدا ہونے کے بعد جب نماز کا ٹائم ہوا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، کہتا کہ بھائی آپ کی والدہ کا احترام کر لی الگ موضوع ہے، تو آپ کا تو میں نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھوں گا میں. لیکن اس احترام کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب نماز کا وقت آیا اور امام حسین علیہ السلام نے نماز قائم کی اور کہا کہ بلاؤ حر کو، اور اس کے بعد جب آئے کہا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ، تو کہا آپ کے ساتھ. جناب سیدہ کا احترام کیا، یہ ساتھ ہوتا چلا گیا. تو یاد رکھیں کہ جو پہلے دن بھی ہم نے توجہ دلائی کہ اسلام میں جو بھی انحراف آیا، جب جناب سیدہ کا احترام پامال کیا گیا تو واقع کربلا وجود میں آیا. جتنے لوگوں نے جناب سیدہ کی توہین کی، جتنے لوگوں نے جناب سیدہ کو اذیت دی، تو یاد رکھیں کہ وہ دین سے خارج ہو گئے. اور جس نے جناب سیدہ کا احترام کیا تو وہ دین میں داخل ہو گیا. اور ہمارے پاس یہ عظیم ترین نعمت ہے کہ ہم جناب سیدہ اور آل رسول اللہ سے وابستہ ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. اب ایک وقت آیا کہ جناب حر نے نماز بھی پڑھی اور ساتھ ساتھ ہیں اور پریشانی کے عالم میں ہیں. پھر ایک وقت آیا کہ فوج تیار ہو گئی. اب عمر سعد کا دوبارہ بھی ذکر کریں گے، لیکن ایک وقت آیا کہ جب فوج تیار ہو گئی تو حر کی کیفیت بدلنے لگی، کیونکہ حر کوفے کے ارد گرد کے تمام علاقوں میں شجاع ترین افراد میں سے ایک فرد تھے. حتیٰ ایک شخص نے سوال کیا کہ اے حر تمہاری یہ کیا کیفیت ہے، میں تو تمہیں بڑا شجاع سمجھتا تھا. اس شخص نے بعد میں اس روایت کو نقل کیا کہ حر کی کیفیت دیکھ کے میں نے کہا کہ اے حر یہ تمہاری کیا کیفیت ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس نے عمر سعد سے جناب حر نے سوال کیا کیا حسین ابن علی سے جنگ ہوگی؟ اب تک حر کو یہ تصور نہیں تھا کہ امام حسین سے واقعا جنگ ہوگی. صحیح ہے ان کو کوفے نہیں جانے دیا، صحیح ہے کوفے لے جا رہے تھے تو یہ گئے نہیں، لیکن آیا قتل کیا جائے گا حسین ابن علی کو؟ یہاں تک جناب حر نہیں پہنچے ہوئے تھے. اب ایک وقت آیا کہ عمر سعد کے پاس گئے، یہ بھی بالآخر کمانڈر تھے.
وہ کمانڈر ان چیف تھا، یہ کمانڈر تھے. جانے کے بعد کہا کیا حسین ابن علی سے جنگ ہوگی؟ تو عمر سعد نے کہا کہ ہاں جنگ ہوگی، اور کم ترین جنگ یہ ہوگی کہ سر تن سے جدا ہوں گے اور بازو قلم ہوں گے. یہ سننا تھا کہ جب جناب حر کو احساس ہوا کہ جنگ ہوگی واقعا حسین ابن علی سے، رسول کے نواسے کو قتل کیا جائے گا، فاطمہ کے لال کو قتل کیا جائے گا، بعد میں وہی سب کچھ ہوگا کہ جو جنگوں کے بعد ہوتا ہے. رسول کی بیٹیوں کی چادریں چھنیں گی، رسول کی بیٹیوں کی چادروں کے، رسول کی بیٹیوں کے خیموں کو آگ لگائی جائے گی، مال و اسباب کو لوٹا جائے گا. یہ وہ وقت تھا کہ جناب حر گھبرانے لگے. اب ان کی شہادت کے بعد جب یہ واقعہ نقل ہوا شخص سے، تو اس نے یہی کہا کہ جب میں نے حر کو ایسا دیکھا تو کہا کہ اے حر، تم اس طرح سے گھبرا رہے ہو اور کانپ رہے ہو، میں تو تمہیں شجاعوں میں سے ایک شجاع سمجھتا تھا. پھر وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ حر کا یہ ارادہ ہے تو شاید میں بھی نجات پا جاتا. اس دوران جناب حر اب کیونکہ کمانڈر ہیں، ابھی جنگ ہونے والی ہے اور ان کا دستہ ایک جانب کھڑا ہے، اور عمر سعد نے اعلان کیا کہ اے لشکر والوں گواہ رہنا کہ میں پہلا تیر حسین ابن علی کی جانب چلا رہا ہوں. اور جب عمر سعد نے تیر چلایا تو اس کے احترام میں کمان والوں نے تیر چلائے کہ بعض جگہ بیان ہوا کہ 5000 کے قریب تیر چلے، کہ جو بعض بیویوں کے بھی لگے، خیموں میں بھی لگے، خیموں سے اندر آئے. یہ علامت تھی کس کی؟ عمر سعد کی، کہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جا کے گواہی دینا کہ پہلا تیر حسین ابن علی کی جانب میں نے چلایا ہے. دنیا کی محبت نے اسے غرق کر دیا. اب یہ وقت تھا کہ جناب حر گھبرانے لگے، یہاں تک کہ اب ظاہر ایک بڑا آدمی چلے تو کیا کہہ کے چلے. اپنے لشکر میں انہوں نے اس طرح سے گفتگو شروع کی کہ تم لوگوں نے گھوڑے کو اپنے پانی پلایا ہے. اب اس جملے کے بعد لوگ کیا سمجھے کہ شاید یہ اپنے گھوڑے کو پانی پلانے جا رہے ہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ اگر مجھے پتا چل جاتا کہ حر کا یہ ارادہ ہے تو شاید میں بھی آ جاتا. پانی پلانے کے بہانے آگے بڑھے اور ایک وقت آیا کہ صراط مستقیم کے ذریعے سے امام وقت کے قدموں میں آ گئے. امام وقت کے قدموں میں آنا تھا. جیسے ہی خبر ہوئی کہ جناب حر آ رہے ہیں، امام حسین جگہ سے اٹھے، استقبال کیا. ایک وقت آیا کہ جناب حر نے اپنے آپ کو گرا دیا، ہاتھوں کو جوڑ دیا، ہاتھوں کو جوڑ کے معافی مانگی اور کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں. امام حسین نے فرمایا کہ میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا، لیکن جناب حر ابھی راضی نہیں ہے اس معافی سے. بعض جگہ بیان ہوا کہ ان کا غلام بھی آیا، ان کا بھائی بھی آیا، مصعب ابن حر، اور ان کا بیٹا بھی آیا. مصعب ابن یزید بھی آیا اور ان کا بیٹا بھی آیا. لیکن اتنا تو کنفرم ہے کہ جناب حر آئے. کتنی دیر کے بعد کون کون آیا یہ بالکل الگ موضوع، لیکن بالآخر بھائی اور بیٹا اور غلام بھی آیا. لیکن بیٹا شاید جلدی ہی آ گیا یا ساتھ آیا. ایک وقت آیا کہ امام حسین سے رن میں جانے کی اجازت مانگی. تو بعض جگہ یہ ملتا ہے کہ اپنے آپ کو گرایا، اور بعض جگہ یہ ملتا ہے گھوڑے پہ سوار رہے. تو بظاہر یہی نتیجہ ہے کہ اپنے آپ کو گرایا، پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے کہ مولا میں ابھی اتروں گا نہیں، مولا میں ابھی استراحت نہیں کروں گا، مولا میں آرام نہیں کروں گا. میں وہ شخص ہوں کہ جو آپ کو یہاں تک لے کے آیا. یہی وہ جناب حر ہیں کہ جن کی وجہ سے جناب زینب مصائب میں گرفتار ہوئی، جناب ام کلثوم مصائب میں گرفتار ہوئی. ایک وقت آیا کہ جناب حر نے رن پہ جانے کی اجازت مانگی، لیکن اس سے پہلے کہ خود رن میں جاتے اپنے بیٹے کے لیے اجازت چاہیے. شاید وجہ یہ ہو کہ میں چاہتا ہوں کہ میری توبہ قبول ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ بیٹے کو ایڑیاں رگڑتا ہوا دیکھوں، میں چاہتا ہوں کہ بیٹے کی موت کو دیکھوں اور اس موت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگوں. تو شاید جو ظلم میں نے فاطمہ کی آل پہ کیا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے. ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ امام حسین نے روکا، امام حسین نے سمجھایا، لیکن جناب حر نے بڑا تقاضا کیا، ہاتھ جوڑ کے اجازت چاہی. یہاں تک کہ جناب حر کا بیٹا گیا اور ایک وقت آیا کہ رن میں ندا گونجی کہ حسین کہ رن میں ندا گونجی کہ حر کا بیٹا دنیا سے چلا گیا. اب بعض جگہ مقاتل میں بیان ہوا کہ امام جناب حر نے جانا چاہا، لیکن امام حسین نے جانے نہ دیا. جانے کیوں نہ دیا؟ کہ جوان بیٹے کی میت پہ حر کیسے پہنچیں گے؟ اے حر مبارک ہو تمہیں کہ جوان بیٹے کی میت نہ اٹھانا پڑی، لیکن یہ حسین کی مظلومیت ہے کہ کمر ٹوٹ چکی تھی، بازو کٹ چکے تھے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی. کبھی قاسم قتل ہوئے، کبھی بازو قلم
ختم ہوئے, کبھی کمر ٹوٹی, لیکن اس کے بعد بھی جوان بیٹے کی میت اٹھائی. ایک وقت آیا کہ امام حسین سے جناب حر نے رن پہ جانا چاہا, ایک بڑا مقابلہ کیا, جنگ ہوتی رہی, دشمنوں کی جانب سے بڑا غضب تھا کہ یہ ہمارا آدمی تھا, یہ ہمارا سپہ سالار تھا, یہ کیسے گیا. ہر جانب سے جناب حر کو گھیرا, کہیں سے تیر چلے, کہیں سے تلواریں چلی, کہیں سے نیزے چلے. پھر ایک رن میں ندا گونجی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جناب سیدہ کے احترام کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو تاج جناب حر کی پیشانی پہ لگا وہ آج تک جناب حر کی پیشانی پہ ہے, وہ تاج کسی کی پیشانی پہ نہیں. وہ کون سا تاج تھا؟ وہ رومال جو جناب سیدہ کا اپنا ذاتی رومال, وہ رومال جو جناب سیدہ کا اپنا بنایا ہوا رومال, وہ رومال کہ جو امام حسین کے پاس ماں کی نشانی تھی, ماں کا تبرک تھا. جب جناب حر کے پاس پہنچے تو جناب حر کا ابھی دم نہ نکلا تھا, ماتھے سے خون بہ رہا تھا. سیدہ کے احترام کی جزا ملی, حسین نے رومال باندھا, یزید کا دم نکل گیا. اے یزید, تیرا دم تو نکل گیا, لیکن تو کتنا خوش قسمت ہے کہ حسین کی آغوش میں دم نکلا, حسین کی ماں کا رومال تیرے سر پہ. لیکن جب حسین کا دم نکلے گا تو سینے پہ شمر سوار ہوگا, ایک ہاتھ میں خنجر ہوگا, دوسرے میں ریش مبارک ہوگی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین.